Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma. تو ہم یہ بک 2 کے ایکسرسائز میں چل رہے ہیں اور یہ ایکسرسائز نمبر 34 ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کس نے جو ہے نا کیسے کیا ہے ایکسرسائز کو. تو چلے اسکرین کی طرف چل کے جو ہے نا سب کی ایکسرسائز چیک کر لیتے ہیں. یہ دیکھیے گا ہمارے سامنے جو ہے ہم نے جو لاسٹ ٹائم جو بک 2 کے لیے ایکسرسائز ڈالی تھی تو دیکھتے ہیں کس نے کیسے کیا لکھا ہوا ہے. یہ ایکسرسائز نمبر 34 ہے. یہ بہت سارے الفاظ اس میں ڈالے تھے میں نے جو لاسٹ ٹائم ہم نے جو پڑھے تھے کتاب کے اندر الفاظ. سأل يسأل رفع يرفع خلق يخلق فرح يفرح قام يقوم قال يقول السماء الأرض الشمس القمر النجوم الطين التراب الجد. کتنے ڈھیر سارے الفاظ ہیں ماشاءاللہ. یہ سارے الفاظ یاد ہونے چاہیے ہمیں. جتنے بھی الفاظ پڑھتے ہیں نا ہم تو ہر لفظ کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. کوئی بھی لفظ چھوٹنا نہیں چاہیے. ہر لفظ کو اپنی ڈائری میں نوٹ بک میں لکھیے, ان کو رٹیے, ان کو یاد کیجئے تاکہ جو ہے نا ذخیرہ الفاظ کا ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ہو جائے. پھر ان کا استعمال دیکھنا ہے ہمیں. تو دونوں کام کریں گے ہم اس میں. دیکھیں ایکسرسائز چیک کرتے ہیں ہم. سب سے پہلے ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے وہ ہے سسٹر سحر فاطمہ کا. انہوں نے دیکھیں پہلے جو جملہ دیا تھا ہم نے اس کو دیکھ لیتے ہیں. سسٹر سحر کا ہوم ورک چیک کر لیتے ہیں. اس کے بعد سب کی غلطیاں چیک کریں گے. صرف طلبہ نے پہلا جملہ تھا ہمارا کہ طلبہ نے ٹیچر سے کئی سوال پوچھے. تو انہوں نے لکھا ہے سأل الطلاب, طلبہ نے ٹیچر سے کئی سوال پوچھے. تو سأل الطلاب المدرسہ, سأل الطلاب المدرسہ عدت اسئلۃ, ہے نا. یہ اسئلۃ کثیرۃ کی وجہ یہ درست ہے. عدت اسئلۃ ہم نے کتاب میں یہی پڑھا ہوا ہے نا, تو یاد رکھیے گا. کئی سوال پوچھے عدت اسئلۃ, ٹھیک ہے نا. تو کئی کے لیے عدہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربک میں, عدتہ, ٹھیک ہے. عدت شہور, کئی مہینے, عدت شہور, ٹھیک ہے نا. عدت کتب, کئی کتابیں. تو عدت کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربک میں, اس کو یاد رکھنا ہے. ایسے ہی, اور اس کو مضاف الیہ استعمال کرتے ہیں. تو اب دیکھیے گا ہم تو عام طور پر کیا غلطی کرتے ہیں جب اردو سے عربی بناتے ہیں تو اردو کے جملے کو فالو کر لیتے ہیں اور اسی کے حساب سے عربی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. درست ہے آپ کا جملہ ماشاءاللہ, سسٹر کا جملہ درست ہے. جو غلطی عام طور پر لوگ کرتے ہیں وہ یہ بتا رہا ہوں کہ جیسے اردو کا جملہ ہے کہ طلبہ نے ٹیچر سے پوچھا, طلبہ نے ٹیچر سے کئی سوال پوچھے. تو سے کا لفظ استعمال ہو رہا نا یا طلبہ نے ٹیچر سے. تو عربی میں جو ہے نا سے کے لیے من نہیں لگائیں گے. تو ہم یوں نہیں کہیں گے سأل الطلاب من المدرس, ایسا نہیں کہیں گے ہم. یہ جملہ ایسا درست ہے, یہ کریکٹ ہے یہ, ٹھیک ہے. سأل الطلاب المدرسہ, سأل کے ساتھ میں من نہیں لگاتے عربک میں, جبکہ اردو میں سے ہے تو سے کے لیے من نہیں لگانا یہاں پر. تو اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس غلطی کو ذہن میں رکھنا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے, جب بھی ہم کوئی فعل استعمال کریں عربی میں تو اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ فعل جو ہے نا کسی حرف جر کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے یا حرف جر کے بغیر استعمال ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے نا یاد رکھنا پڑتا ہے ہمیں خود سے, ٹھیک ہے. تو جب بھی کوئی نیا لفظ یاد کریں, نیا فعل یاد کریں, تو اس کے بارے میں ضرور یہ یاد رکھیے کہ یہ فعل جو ہے نا کسی حرف جر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یا بغیر حرف جر کے. تو سأل جو ہے ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے بغیر کسی حرف جر کے. سأل الطلاب المدرسہ, سأل الطلاب المدرسہ, طلبہ نے ٹیچر سے پوچھا, ٹھیک ہے نا. انگلش میں بھی لوگ یہ غلطی کرتے ہیں, میں نے آپ سے پوچھا. تو یہ نہیں کہیں گے کہ I asked from you, تو from نہیں لگاتے وہاں. I asked you, I asked you, ہے نا. فرام یو نہیں کہیں گے ہم. بہت سارے لوگ کیا ہے جب انگلش سیکھتے نہیں تو وہاں انگلش میں بھی یہ غلطیاں کرتے ہیں. I asked from him, میں نے اس سے پوچھا. فرام نہیں آتا ہے, I asked him, I asked him, ایسا رہتا ہے نا. تو زبان کو سیکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو ہے نا غور سے جو ہے نا چیزوں کو پڑھنا پڑتا ہے اور یاد رکھنا پڑتا ہے. تو ماشاءاللہ پہلا جملہ درست ہے آپ کا. دوسرا جملہ تھا محمد نے اپنا ہاتھ اٹھایا, ہے نا. تو لفظ یاد رکھیے گا. یہ سارے الفاظ دینے کا مقصد کیا تھا میرا اس ایکسرسائز میں, چونکہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ الفاظ یاد ہونے چاہیے. زیادہ سے زیادہ جو ہے نا فعل استعمال ہونا, یاد ہونا چاہیے افعال. تو پوچھنے کے لیے عربی میں آتا ہے سأل یسأل, ہے نا. لکھ کر رکھیے اس کو اپنے نوٹ بک میں کہ سأل یسأل کا مطلب پوچھنا.
ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا محمد نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور پوچھا سماؤن کی جمع کیا ہے. تو عربی بنائی انہوں نے رفع محمد یدہ، محمد نے اپنا ہاتھ اٹھایا، رفع محمد یدہ، دیکھیے گا جملہ صحیح ہے. اور پوچھا وسأل، اور پوچھا وسأل، کیا پوچھا کہ سماؤن کی جمع کیا ہے. ما جمع السماء، ما جمع السماء، جمع مضاف اور السماء مضاف ہے. اکثر لوگ، بہت سارے لوگوں نے اس میں غلطی کی ہے، ما جمع السماء لکھا ہوا ہے. جمع مضاف اور السماء مضاف ہے. آسمان، سماؤن کی جمع، سماؤن کی جمع، جمع السماء مضاف اور مضاف ہے، تو جمع السماء ہوگا، جمع السماء نہیں ہوگا. کئی لوگوں نے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیے گا اٹھانا، کوئی چیز اٹھانا، ہاتھ اٹھانا، پاؤں اٹھانا، بستر اٹھانا، کرسی اٹھانا ہے نا، لوہا اٹھانا ہے نا، زمین اور آسمان اٹھا لینا سر پر، سارا رفع رفع رفع. ٹھیک ہے، تو اس کو یاد رکھیے گا. کسی چیز کو اٹھانے کے لیے عربی میں آتا ہے لفظ رفع یرفع، رفع یرفع، نوٹ بک میں لکھیے اور یاد کیجیے. اس کے بعد کا جملہ حامد نے پوچھا، سأل حامد، لفظ طین کا کیا معنی ہے. ما معنی الطین، ایسا نہیں سسٹر، اس کو نہیں، ما معنی طین نہیں، ما معنی الطین، ما معنی الطین، یہ درست ہے، یہ نہیں لکھیے. تو سأل حامد ما معنی الطین ہے نا، حامد نے پوچھا کہ طین کا معنی کیا ہوتا ہے، طین ہے نا. اس کے بعد یہ جملہ درست ہے آپ کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جملہ تھا ہمارا خالد نے پوچھا، سأل خالد، کیا پوچھا، لفظ جد کا کیا مطلب ہے. ما معنی الجد، ما معنی الجد ہے نا، جدنی وغیرہ، الف لام کے الف لام کے ساتھ لگائیے. ما معنی الجد، جد کا معنی کیا ہوتا ہے، دیکھیے گا مضاف اور مضاف ہے نا، الجد، جملہ درست ہے آپ کا. اس کے بعد ہے جو پھر ٹیچر نے طلبہ سے پوچھا، پھر ٹیچر نے طلبہ سے پوچھا. ثم سأل المدرس الطلاب، دیکھیے گا سأل بغیر من کے، ثم سأل المدرس، پھر ٹیچر نے پوچھا طلبہ سے، الطلاب، طلبہ سے الطلاب، من الطلاب نہیں کہیں گے، طلبہ سے کا مطلب من الطلاب نہیں کہیں گے، بس سیدھا سأل الطلاب، سأل المدرس الطلاب. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو کس نے پیدا کیا، من خلقکم، من خلقکم، ویری گڈ. اس کے بعد کا جملہ ہے طلبہ نے کہا، قال الطلاب، دیکھیے گا سأل یسأل پوچھنا، اور کہنے کے لیے قال، کہنے کے لیے قال، قال یقول کہنا، قال یقول یاد رکھیے. طلبہ نے کہا قال الطلاب، ہمیں اللہ نے پیدا کیا، خلقنا اللہ، خلقنا اللہ، خلقنا اللہ ہے نا. تو خلق فعل اور اللہ اس کا فاعل ہے، اور مفعول پہلے آ گیا ہے نا. جب مفعول ضمیر کی شکل میں ہو تو فاعل کے پہلے استعمال ہو جاتا ہے، سیدھا فعل کے ساتھ میں استعمال ہوتا ہے، وہ سیدھا فعل کو اٹیچ ہو جاتا ہے، وہ یاد رکھیے گا. اس کو کیا کہا میں نے، جب بھی فعل کا ہمیشہ ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی فعل استعمال ہوتا ہے اس کا فاعل و مفعول ہوتا ہے. جب بھی کوئی فعل استعمال ہوتا ہے تو اس کا ایک فاعل اور اس کا ایک مفعول ہوتا ہے ضرور. تو اگر مفعول ضمیر کی شکل میں ہو عام طور پر ہے نا، جب بھی مفعول ضمیر کی شکل میں ہو تو مفعول کیا ہے، ہمیشہ جو ہے نا فعل کو اٹیچ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے، فعل کو اٹیچ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کی وجہ سے پہلے لانا پڑا. تو فاعل اللہ ہے، نہ مفعول ہے، خلقنا اللہ ہے نا. لیکن عام طور پر فاعل پہلے رہتا ہے اور مفعول بعد میں آتا ہے. جیسے کہیں گے کہ بھی اللہ نے آسمان بنایا تو ہم کہیں گے خلق اللہ السماء، خلق اللہ السماء. تو دیکھیے گا خلق فعل، اللہ فاعل، السماء جو ہے نا اس کا مفعول. تو پہلے فاعل اور بعد میں مفعول آتا ہے. لیکن مفعول اگر ضمیر کی شکل میں ہو تو اس کو پہلے لا کر فعل کے ساتھ میں جوڑ دیتے ہیں اور اس کو مقدم کر دیتے ہیں. تو ہم کہیں گے مفعول مقدم ہے، یہ مفعول ہے مقدم ہے، خلقنا اللہ. اس کے بعد کا جملہ ہے ٹیچر نے پوچھا، سأل المدرس، کیا پوچھا، آسمان اور زمین کو کس نے بنایا، من خلق السماء والارض، من خلق السماء والارض، جملہ درست ہے. اس کے بعد کا جملہ ہے طلبہ نے کہا، قال الطلاب
ان دونوں کو اللہ نے بنایا. خلقہما اللہ، خلقہما اللہ، خلقہما اللہ، جملہ درست ہے. ٹیچر نے پوچھا سأل المدرس، چاند اور سورج کو کس نے بنایا؟ من خلق القمر والشمس، دیکھے گا من خلق القمر والشمس ہے نا، یا من خلق الشمس والقمر. شمس کو قرآن میں ہمیشہ پہلے استعمال کیا گیا ہے نا. یہ تو میں نے اردو میں بنا دیا تھا ایسے ہی، لیکن قرآن جب ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جب بھی چاند اور سورج کا ذکر فرمایا ہے تو اللہ رب العالمین نے لفظ الشمس کو پہلے استعمال کیا ہے، لفظ القمر کو بعد میں استعمال کیا ہے. ہمیں نہیں پتہ. اللہ رب العالمین نے جو بھی قرآن کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین نے کسی چیز کا ذکر پہلے کیا ہے اور کسی چیز کا ذکر بعد میں کیا، تو اس میں کوئی ضرور حکمت تھی، اس میں ضرور کوئی حکمت ہے چھپی ہوئی، ہمیں نہیں پتہ ہے. وہ تو وقت بتائے گا ہمیں، اور وقت کے ساتھ میں چیزیں قرآن کی ایکسپلور ہوتی ہے دنیا میں، ہے نا. اللہ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو تو الشمس والقمر، الشمس والقمر قرآن میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، طلبہ نے کہا قالت طلاب، ان دونوں کو اللہ نے بنایا. خلقہم اللہ، جملہ درست ہے. اس کے بعد ہے ٹیچر نے پوچھا سأل المدرس، یہ خوبصورت ستارے کس نے بنائے؟ من خلق هذه النجوم الجمیلۃ، من خلق هذه النجوم الجمیلۃ، من خلق هذه النجوم الجمیلۃ. ویری گڈ، ماشاءاللہ سسٹر سار نے بہت سمجھا ہے اس کو، چیزوں کو. بہت سارے لوگوں نے غلطی کی ہے اس میں، ہے نا. یہ اعراب جب اسم الاشارہ کے بعد جو لفظ استعمال ہو رہا ہے الف لام کے ساتھ میں، تو اس میں اکثر لوگ جو ہے نا غلطی کرتے ہیں اعراب میں، ہے نا. تو جو ہے نا ہم آگے بتائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا دیکھیے گا، آگے بڑھتے دیکھتے ہیں. اور طلبہ نے کہا قالت طلاب، ان کو بھی اللہ نے بنایا. خلقہم اللہ ایضا، یہ درست ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں، ایسا کیجئے، یہ درست. خلقہ اللہ ایضا. اب خلقہا کیوں ہے، خلقہم نہیں ہے؟ بہت سارے اسٹوڈنٹ نے خلقہم لکھا ہوا ہے. ہم کی ضمیر تو انسانوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، عاقل کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ عاقل ہے کہ نجوم؟ عاقل ہے کہ نہیں نا؟ نجوم جو لفظ ہے وہ عاقل تو نہیں ہے نا، ہے نا، غیر عاقل ہے. تو جب غیر عاقل ہے تو واحد مؤنث کی ضمیر استعمال کریں گے، جو کہ یہاں پر سسٹر سحر نے استعمال کیا ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور زیادہ برکت ڈال دے. تو انہوں نے چیزوں کو سمجھا ہے، لیکن محنت کی ہے انہوں نے. سسٹر سحر نے جو ہے نا ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے، کافی دلچسپی سے انہوں نے ماشاءاللہ عربی کو پڑھا ہے، اور کافی جو ہے نا غور سے انہوں نے چیزوں کو سمجھا ہے اور یاد کیا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ بھی جو ہے نا اپنے وقت کا استعمال کیجئے، اور جو ہے نا غور سے پڑھیے عربی کو، محنت کیجئے. میرے ویڈیوز کو 2 3 مرتبہ دیکھیے، ہے نا. تو انشاءاللہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کے وقت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. میرے ویڈیوز کو 2 3 مرتبہ دیکھیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہونا ہے آپ کا، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد کا جملہ ہے ٹیچر نے طلبہ سے بہت خوش، ٹیچر طلبہ سے بہت خوش ہوا. ٹیچر طلبہ سے بہت خوش ہوا. فرح المدرس بالطلاب. اب دیکھیے گا، فرح یفرح کا مطلب خوش ہونا، فرح یفرح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوش ہونا. اب جو ہے نا فرح جو فعل ہے یہ ہمیشہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. فرح جو فعل ہے یہ ہمیشہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، کسی سے خوش ہونا. فرح، اب یہاں پر من نہیں کہیں گے، فرح المدرس من الطلاب نہیں کہیں گے، جبکہ اردو میں کہہ رہے ہیں ہم ٹیچر طلبہ سے بہت خوش ہوا، ہے نا. تو سے جو کہہ رہے تو من نہیں کہیں گے، اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے ہم. کسی بھی فعل کے ساتھ میں حرف جر کو لگانا ہو تو ہم اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے. عربی زبان میں جو استعمال ہوتا ہے وہ استعمال کرنا. تو فرحہ کے ساتھ میں ہمیشہ با استعمال ہوتا ہے. فرح المدرس بالطلاب، ٹیچر طلبہ سے خوش ہوا، جداً بہت، وقال اور کہا آپ لوگ کتنے اچھے ہو. اب دیکھیے گا میں نے یہاں پر فعل التعجب کا بھی استعمال کر دیا ہے یہاں پر، تاکہ آپ کو ذہن میں آ جائے فعل التعجب کا جو رول پڑا ہے وہ بھی. تو آپ لوگ کتنے اچھے ہو. ما اطیبکم، ما اطیبکم، دیکھیے گا فعل التعجب ہے، ما اطیبہ فعل التعجب ہے یہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد آخری جملہ ہمارا پھر ٹیچر کھڑا ہوا. ثم قام المدرس، پھر کے لیے ثم، پھر کے لیے عربی کیا آتی ہے؟ ثم. پھر ٹیچر کھڑا ہوا. ثم قام المدرس، کھڑے ہونے کے لیے عربی کیا آتی ہے؟ قام یقوم. تو جتنے فعل میں نے اس ایکسرسائز میں استعمال کیے ہیں
سارے افعال سارے وربس جو ہے نا آپ نوٹ بک میں لکھیے، ان کو یاد کیجیے اور جملوں کو استعمال کرنے کی کوشش کریں، جو ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ ثم قام المدرس وخرج من الفصل، اور کلاس سے باہر چلا گیا، وخرج من الفصل۔ تو ماشاءاللہ سسٹر سارا نے بہت اچھا لکھا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت ڈال دے، اللہ تعالیٰ سبھی اسٹوڈنٹ کے علم میں برکت ڈال دے، اور میں جو کچھ محنت کر رہا ہوں اور وہ جو کچھ بھی محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنتوں کو اللہ رب العالمین کامیابی سے ہمکنار فرما دے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا ہوم ورک، اب صرف غلطیاں دیکھتے ہیں تو دیکھیے گا ہمارے سامنے اس کے بعد جو ہوم ورک ہے وہ کس کا ہے؟ سسٹر ام عمیر کا ہے، سسٹر ام عمیر کا ہے۔ تو ماشاء اللہ سسٹر ام عمیر کی ساری عربی بہترین ہے، ان کے ہوم ورک میں مجھے کوئی غلطی نظر نہیں آئی ہے، تو ان کو بھی میں نے 3 اسٹار دے دیے ہے نا۔ تو اور اس کے بعد دیکھتے ہیں ہوم ورک کس کا ہمارے سامنے ہوم ورک ہے اس کے بعد سسٹر سنم کا، ٹھیک ہے۔ سسٹر آپ نے جو ہے نا عدت سوالین لکھا ہے، پیٹرن کو یاد کیجئے گا، عدت سوالین نہیں، عدت کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ جمع کی شکل میں استعمال ہوتا ہے۔ عدت اسئلتن، کتاب میں کیا پڑھا ہے ہم نے، کتاب میں لیسن میں ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے اس کو یاد رکھا کرے۔ کتاب کا جو لیسن ہے، جو بھی کتاب ہم پڑھا رہے ہیں، بک 2 ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کی ایکسرسائزز ہو رہی ہیں ابھی، تو بک 2 کا جو لاسٹ لیسن پڑھا ہے ہم نے اس کو غور سے دوبارہ پڑھیے ہے نا، اور اس کے اندر اس کو فالو کرے، اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے چیزوں کو ہے نا، مرضی شامل کرنے کے بجائے کتاب میں جو پڑھتے ہیں اس کو یاد کیا کرے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں کاپی کرنے سے جو ہے نا عربی آئے گی، چیزوں کو کاپی کرنا پڑتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو عدت اسئلتن، اس کے بعد آپ نے لکھا ہے ما معنی کلمتا، کلمتا نہیں نا، کلمتی، معنی مضاف، کلمتی مضاف الیہ ہے نا۔ ما معنی کلمتی الطینی، ما معنی کلمتی الطینی، کلمت الطین نہیں، کلمتا نہیں، کلمتی، معنی مضاف، کلمتی مضاف الیہ ہے نا۔ لفظ کا معنی مضاف الیہ نہیں ہے، معنی مضاف ہے، اور کلمہ جو لفظ ہے یہ مضاف الیہ، کلمتی آئے گا پھر ہے نا۔ لفظ کا معنی، معنی الکلمتی، لفظ کا معنی ہے نا، آپ نے ہر جگہ وہی کام کیا ہوا ہے، یہاں پر بھی وہی لکھا آپ نے، ما معنی کلمتا، کلمتا نہیں کلمتی، یہاں پر بھی وہی کام کیا آپ نے۔ ما معنی الجدو، جدو تھوڑی تو جدی، ما معنی الجدی، معنی مضاف، جد مضاف الیہ، ما معنی الجدی، جد کا معنی کیا ہے، جد کا معنی کیا ہے، تو کا آ گیا کہ نہیں، اردو کے جن جملوں میں کا کے کی آتا ہے مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں کہ نہیں جملے، تو معنی الجدو تھوڑی آئے گا پھر، معنی الجدی، مضاف مضاف الیہ کو مضبوط کیجیے ذرا آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے لکھا ہے خلقہم، یہاں پہ دیکھیے گا آپ نے کیا لکھا ہے، خلقہم اللہ، آسمان اور زمین، تو اصل میں من خلق السماء والارض، آسمان اور زمین کو کس نے بنایا؟ طلبہ نے کہا کہ خلقہم، آپ نے خلقہم کیوں لکھا ہوا ہے بھائی؟ السماء والارض 2 ہے نا، جب 2 ہو تو پھر ہم آتا ہے کیا؟ اور ہم تو ویسے بھی جو ہے نا، ہم کی جو ضمیر ہے وہ انسانوں کے لیے استعمال ہوتی ہے نا، ہم کی ضمیر کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ ہم کی ضمیر استعمال ہوتی ہے عاقل کے لیے، تو یہ السماء والارض عاقل تو نہیں ہے نا، غیر عاقل ہے نا، غیر عاقل ہے نا، تو جو لفظ غیر عاقل ہوتا ہے اس کے لیے عاقل والی ضمیر کیسے استعمال کیا آپ نے پھر؟ تو یا تو ہوما ہونا چاہیے اولن، تو السماء والارض 2 لفظ ہے، یہ 2 چیزیں ہیں نا، سما ایک چیز ہے، ارض ایک چیز ہے، 2 چیزیں، تو جب 2 چیزیں ہوں تو مثنیٰ یعنی تثنیہ کی یا ڈول کی جو ضمیر ہوتی ہے ہوما والی ضمیر استعمال کرتے ہیں۔ جب 2 چیزیں ہوتی ہیں تو ہم کون سی ضمیر استعمال کرتے ہیں؟ ہوما کی ضمیر، ہوا ہوما ہم، تو ہوما ہے نا، تو خلق ہوما کہیں گے ہم یہاں پر، خلق ہوما ہے نا، ہم نہیں کہہ سکتے نا، اگر ہم کہیں ہم تو انسانوں کے لیے استعمال ہوگی نا۔ تو یاد رکھے جب بھی ضمیر استعمال کریں تو چیزوں کو یہ ذہن میں رکھے کہ ہم جو ہے نا کس کے بارے میں وہ ضمیر استعمال کر رہے ہیں، کس کے لیے وہ ضمیر استعمال کر رہے ہیں، عاقل کے لیے وہ ضمیر استعمال کر رہے ہیں تو پھر عاقل والی ضمیر ہم، غیر عاقل کے لیے استعمال ہو رہی تو ہم نہیں آئے گا، پھر واحد مؤنث کی ضمیر آئے گی ہاں، اور یہاں ڈوول ہے، مثنیٰ ہے، تثنیہ ہے، تو پھر ہما آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے نا اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، تو آپ جو ہے نا توجہ کیجئے مضاف مضاف الیہ پر اور ضمیروں کے استعمال پر، ٹھیک ہے۔ عاقل اور غیر عاقل کی ضمیر کو ذرا جو ہے نا اچھی طرح ذہن میں بٹھائیے۔ یہاں پر بھی وہی کام کیا آپ نے، ان دونوں کو، قالت اللہ خلقہم، خلقہم نہیں خلقہما نا۔ اس کے بعد جو ہے نا طلبہ نے کہا ان کو بھی اللہ نے بنایا، قالت اللہ خلقہم ہے نا،
یہ دیکھیں اب یہاں پر خلقہم کی لکھا آپ نے, یہاں پر پوچھا ہے ٹیچر نے, سأل المدرس, ٹیچر نے پوچھا من خلق هذه النجوم, ان ستاروں کو کس نے بنایا ہے. تو النجوم جو لفظ ہے تو آپ نے طلبہ نے کہا کہ خلقہ, اور پھر آپ نے لکھا ہے کہ ستاروں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ان ستاروں کو کس نے بنایا. تو النجوم جو لفظ ہے یہ عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے؟ آپ ہی ذرا ڈیسائیڈ کر کے بتا دیں مجھے کہ لفظ النجوم جو ہے نا عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے. یہ غیر عاقل ہے نا, تو غیر عاقل ہے تو پھر ہم کی ضمیر کیسے استعمال کی جا سکتی ہے غیر عاقل کے لیے؟ غیر عاقل کے لیے واحد مؤنث کی ضمیر استعمال ہوگی. اس سے پہلے رول پڑھا ہے کہ نہیں ہم نے؟ غیر عاقل واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے. غیر عاقل کیا ہوتا ہے؟ غیر عاقل کیا ہوتا ہے؟ واحد مؤنث سمجھا جاتا ہے عربک میں ہمیشہ. غیر عاقل ہمیشہ عربک میں واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے. تو خلقہا کہیں گے نا, خلقہا کہیں گے نا, خلقہم کیسے کہیں گے؟ تو یہ تو ہم نے کتاب بک 1 میں پڑھا ہوا یہ رول. اس کے بعد ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے وہ سسٹر ریحانہ کا ہے, انہوں نے بھی اچھا لکھا ماشاءاللہ. سسٹر آپ نے بھی جو ہے نا ہم کی ضمیر استعمال کی ہے. من خلق هذه النجوم الجمیلۃ, یہ خوبصورت ستارے کس نے بنایا تھا؟ النجوم جو لفظ ہے یہ غیر عاقل ہے کہ نہیں ہے؟ النجوم جو لفظ ہے غیر عاقل ہے کہ نہیں؟ تو جب یہ لفظ غیر عاقل ہے تو اس کے لیے آپ نے ہم کیوں استعمال کیا ہے خلقہم؟ جب غیر عاقل ہے تو واحد مؤنث ہوگا یہ, تو واحد مؤنث کی ضمیر استعمال کیجئے یہاں. خلقہا, خلقہم نے, خلقہا. عاقل ہوتا تو خلقہم, غیر عاقل ہے تو واحد مؤنث خلقہا. یہ یاد رکھیے گا, یہ رول ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ نہیں؟ واحد جمع غیر عاقل واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے. اس کو لکھ کر رکھیے ذرا, اپنے نوٹ بک میں بھی لکھیے اور اپنے دماغ کے نوٹ بک میں بھی لکھیے ذرا اس کو, کہ غیر عاقل جو ہے نا واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے. لہذا واحد مؤنث کا حساب کتاب رکھیں گے اس کے ساتھ میں. چلیے گا, کوشش کرتے رہے, پریکٹس کریں. اس کے بعد ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے سسٹر نصرت کا ہے. ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا لکھا سارا کچھ. سسٹر نصرت کی بھی محنت بہت اچھی ماشاءاللہ, اور ان کی رائٹنگ بھی بڑی اچھی لگتی مجھے ماشاءاللہ. تو رائٹنگ بہت اچھی ہے آپ کی ماشاءاللہ سسٹر. جو ہے آپ نے جو سسٹر ثم قام المدرسنی, مدرسو, تو قام فعل, المدرس فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا, ٹھیک ہے. ثم قام المدرسنی ہے نا, منصوب کیوں استعمال کریں گے ہم اس کو؟ مرفوع استعمال کریں گے نا. قام فعل, المدرس فاعل ہے نا. کون کھڑا ہوا؟ مدرس کھڑا ہوا. تو کھڑے ہونے والا کون ہے؟ مدرس ہے, تو فاعل بنے گا نا وہ. تو قام المدرس وخرج فی الفصل من الفصل, خرج من ہے نا, خرج من الفصل, فی الفصل تھوڑی آئے گا. تو جو ہے نا تھوڑا سا اس پر توجہ کیجیے گا, 10 مرتبہ اس کو رٹ لیجیے گا کھڑے چلتے پھرتے جو ہے نا. ثم قام المدرس وخرج من الفصل, ٹھیک ہے. ادروائز اوکے آپ کا ہوم ورک. اس کے بعد ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے وہ سسٹر قمر جہان کا ہے. سسٹر آپ نے جو ہے نا مامانا تیننی, مامانا الطینی, الف لام لگائیے. مامانا جدنی, مامانا الجدی, الف لام لگائیے, ٹھیک ہے. اور آپ نے لکھا ہوا ہے یہاں پر قال الطلاب خلقہ اللہ ایضا, یہ اللہ کیوں لکھا آپ نے؟ بعد میں کٹ کیجیے اس کو, ٹھیک ہے. من خلق هذه النجوم خلقہ اللہ, ٹھیک ہے. آپ نے یہ دیکھیے گا النجوم جو ہے, النجوم جو لفظ ہے, النجوم جو لفظ ہے یہ غیر عاقل ہے, اس کے لیے آپ نے صحیح ضمیر استعمال کی ہے. تو سارے لوگ جو ہے نا ایسا ہی استعمال کریں, خلقہ اللہ ہے نا. اور اس کے بعد ثم قال المدرس, قام المدرس سسٹر, پھر ٹیچر کھڑا ہوا. ثم قام المدرس, قال المدرس نہیں, قام یقوم, کھڑے ہونا, ٹھیک ہے. تو ادروائز اوکے آپ کا ماشاءاللہ ہوم ورک بہتر ہے الحمدللہ. محنت کرتے دیکھیں آپ نے سسٹر, آپ نے جو لکھا ہے نا سارے طلبہ جو ہے نا اپنے نوٹ بک میں ایسے لکھ لیا کریں. جو بھی الفاظ میں دیتا ہوں استعمال کرواتا ہوں ان کو الگ سے لکھ لیا کرے, تاکہ آپ کے پاس جو ہے نا آپ کی ڈکشنری بن جائے گی. سأل یسأل پوچھنا, رفع یرفع اٹھانا, خلق یخلق پیدا کرنا, فرح یفرح خوش ہونا. اور بریکٹ میں لکھا کرے اس کا کون سے کس حرف جر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, وہ ایسے لکھا کرے. تو فرح یفرح کے آگے بریکٹ میں لکھے گا با, تاکہ آپ کو یاد رہے کہ فرح یفرح جو ہے نا با کے ساتھ میں استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. قام یقوم, کھڑے ہونا. الارض, الشمس, القمر, النجوم, الطین, التراب, الجد. تو سارے الفاظ جو ہے نا دیکھیں ڈھیر سارے الفاظ ہیں. تو یہ الفاظ جو ہے نا انشاءاللہ سمندر بنیں گے انشاءاللہ ایک مرتبہ ایک ٹائم پر. تو اچھی کوشش ہے آپ کی ماشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے وہ ہے سسٹر روبینہ کا, سسٹر روبینہ خانم. سسٹر حامد, ما معنی کلمتی, الف لام نہیں لگائیے اس پر, مضاف ہے نہیں ہے,
कलेमा मुदाफ, अत्तीन मुदाफ इलैह, तीन है ना। तो मा माना कलेमति तीन, अल कलेमति तीन, अलिफ लाम को हटाइए यहाँ से, ठीक है, ये अलिफ लाम को हटाइए यहाँ से। मा माना कलेमति तीन, कलेमत मुदाफ, अत्तीन मुदाफ इलैह, है ना। तीन के लफ्ज का माना क्या है, तीन के लफ्ज का माना क्या है, या तीन लफ्ज का माना क्या है तीन का। तो मा माना अल कलिमति तीन नहीं, मा माना कलिमति तीन। वैसे ही यहां पर भी मा माना कलिमतिल जद, अल कलिमा नहीं, अल कलिमा नहीं, मा माना कलिमतिल जद्दी, ठीक है। लफ्ज जद का क्या माना है, ठीक है, लफ्ज जद मुदाफ इलैह बनता है वो, ठीक है। तो प्रैक्टिस से आएगा, वो गौर से पढ़ा करें। बाकी तो माशाल्लाह आपका होमवर्क बहुत अच्छा है। उसके बाद जो है हमारे सामने होमवर्क है ये इसका है, सिस्टर नसीमा का है। सिस्टर आपने मा जमउ समाओ क्यों लिखा है, मा जमउ समाई, जमउ मुदाफ, अस्समाई मुदाफ इलैह, ठीक है, तो मुदाफ इलैह मजरूर। मा माना तीनुन नहीं ना, मा माना अत्तीनी, मा जमउ समाई, मा माना तीनी, माना मुदाफ और अत्तीनी मुदाफ इलैह। मा मानल जद्दू नहीं, मा मानल आपने क्या लिखा हुआ है, आपने लिखा मा मानल जद्दू, मा मानल जद्दू नहीं, मा मानल जद्दी, माना मुदाफ, अल जद्दी मुदाफ इलैह, ठीक है। सुम्मा सअल अल मुदर्रिसु अत्तुल्लाबु नहीं ना, अत्तुल्लाबा ना, सअल फ़िल, अल मुदर्रिसु फ़ाइल, अत्तुल्लाबा मफ़ऊल बिही उसका, ठीक है। तो मफ़ऊल बिही को मरफू क्यों किया आपने, मंसूब कीजिए उसको। सुम्मा सअल अल मुदर्रिसु अत्तुल्लाबा, ठीक है। उसके बाद जो है आपने लिखा है फरिहा जिद्दन अल मुदर्रिसु अत्तुल्लाबा, ऐसा नहीं ना, ऐसा लिखेंगे फरिहल मुदर्रिसु बित्तुल्लाबी कसीरन या जिद्दन, ऐसा लिखेंगे। फरिहा जिद्दन अल मुदर्रिसु अत्तुल्लाबा, ये जो है ना ऐसा स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, ऐसा थोड़ी रहेगा, उल्टा सीधा हो गया सारा कुछ, जो है ना उलट पुलट हो गया, तरतीब से थोड़ी है ये, अल्फाज तरतीब में नहीं है, बिल्कुल भी अल्फाज तरतीब में नहीं है ना। आप भी जो है ना अपने किचन में जो है ना सामान बेतरतीब रखे तो वो जो है अच्छा लगेगा आपको, बेतरतीब सामान, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, कहीं उल्टा सीधा का सारा कुछ रखा हुआ है, ऐसा नहीं, सारा तरतीब से, अल्फाज को तरतीब से रखना पड़ता है जुमले में। तो तरतीब ये है फरिहा फ़िल, अल मुदर्रिसु फ़ाइल, और जो है ना बित्तुल्लाब जो है ना उसका जार जो है ना जार मजरूर मिलकर जो है ना ये जो है ना इसके मुताल्लिक हो जाएगा फरिहा के, है ना। फरिहल मुदर्रिसु बित्तुल्लाबी, है ना, बा के साथ में इस्तेमाल होता है ये, बा के साथ में, आपने बा ने इस्तेमाल किया ना सिस्टर, आपने फरिहा जिद्दन अल मुदर्रिसु अत्तुल्लाबा कहा हुआ है। मैंने बताया था ना कि फरिहा जो है ना बा के साथ इस्तेमाल होता है, तो फरिहा अल मुदर्रिसु अत्तुल्लाबा थोड़ी कहेंगे, फरिहा अल मुदर्रिसु बित्तुल्लाब कहेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा फरिहा अल मुदर्रिसु बित्तुल्लाब कहेंगे, अत्तुल्लाब नहीं कहेंगे, तो इस बात को याद रखना है। उसके बाद हमारे सामने होमवर्क है सिस्टर, आखिरी होमवर्क है ये, इस पर अपनी बात खत्म करेंगे। ये सिस्टर यास्मीन का होमवर्क है। माशाल्लाह आपने भी सिस्टर बहुत अच्छी कोशिश की है, कोशिश को जारी रखिएगा, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। सिस्टर देखिएगा मा जमउ समाउ नहीं, जमउ समाई, जमउ मुदाफ, अस्समा मुदाफ इलैह, आसमान की जमा, आसमान की जमा, जमउ समाई। उर्दू के जुमले के अंदर अगर का के की हो, या मेरा मेरे मेरी हो, या तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी हो, या उसका उसके उसकी हो, तो ऐसे सारे जुमले मुदाफ इलैह होते हैं अरबिक में। तो मा जमउ समाउनी, मा जमउ समाई, ठीक है। इसी तरह जो है ना आपने लिखा मा माना कलिमतो नहीं, मा माना कलिमती, माना मुदाफ और कलिमती मुदाफ इलैह, मा माना कलिमती तीनी, है ना, कलिमतो नहीं कलिमती, और अत्तीनी, अत्तीनी जेर लगाइए, यहाँ पर सुकून नहीं लगाइएगा, सुकून से नहीं रखना है अल्फाज को सुकून नहीं देना है, ठीक है। जहां पर सुकून देना वहीं पर सुकून दीजिएगा, अदरवाइज जो है ना उनको हरकत दीजिए, अल्फाज को हरकत देना है, जबर जेर पेश की हरकतें लगानी है उस पर, सुकून से नहीं रखना है उनको, सुकून नहीं लगाइए उन पर, सुकून जहां लगाना हो वहीं लगाएंगे हम, ठीक है। तो मा माना है ना, तो याद रखिएगा इसको, मा माना कलेमतो नहीं कलेमती, ठीक है, मा माना कलेमती, और अत्तीनी ये भी मुदाफ इलैह, है ना, कलेमती मुदाफ और ये अत्तीनी मुदाफ इलैह। और फिर कलेमत जो लफ्ज है मुदाफ भी और मुदाफ इलैह भी है, माना मुदाफ कलेमत मुदाफ इलैह, फिर मुदाफ इलैह बनकर दोबारा जो है ना प्लस
मुदाफ इले प्लस मुदाफ, मुदाफ इले प्लस मुदाफ, तो मुदाफ इले इसके लिए मुदाफ इले और इसके लिए मुदाफ, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। अच्छा, उसके बाद मा मान अल जद्दू, जद्दू वही बात है फिर, मा माना अल जद्दी, मा मान अल जद्दू नहीं, मा मान अल जद्दी, माना मुदाफ, अल जद्दी मुदाफ इले। तो मुदाफ और मुदाफ इले का स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है, गलती हो रही है आपसे। उसके बाद जो है ना, मन खलका हादिहि नुजूम, थोड़ी अन्नुजूम नहीं, अल नुजूम, खलका फेल, खलका फेल, और खलका जो फेल है, जब भी हम फेल इस्तेमाल करते हैं सिस्टर तवज्जो कीजिएगा, जब भी किसी जुमले में हम वर्ब को इस्तेमाल करते हैं, फेल को इस्तेमाल करते हैं, तो उसका फाइल और मफूल जो है ना होता है लाजिमन, होता है लाजिमन। तो खलका जो है यहाँ पर फेल है, तो इसका मफूल बन गया हादिही, खलका फेल और उसका मफूल बन गया हादिही। अब हादिही जो है ना, ये मफूल बन गया तो ये मंसूब होगा, खलका हादिही, हादिही मफूल है इसका असल में डायरेक्ट, और चूंकि ये मफूल है तो लिहाजा ये अंदर से मंसूब है, ये हालत नसब में है, अंदर से मंसूब है ये, ठीक है, ऊपर से दिख नहीं रहा आपको, ना मुझे दिख रहा है वो, लेकिन ये अंदर से मंसूब है। अच्छा, एक रूल तो समझ में आ गया हमें कि खलका का फेल है ये हादिही, खलका का मफूल है ये हादिही, ठीक है। अब हादिही के बाद जो लफ्ज आ रहा है उसको वही एराब देंगे जो इस इस्मुल इशारा को एराब दे रहे हैं हम यहाँ पर। जब भी फेल के बाद जो है ना इस्मुल इशारा इस्तेमाल होता है, तवज्जो कीजिएगा, जब भी फेल के बाद जो है ना कोई इस्मुल इशारा इस्तेमाल हो और उसके बाद कोई लफ्ज इस्तेमाल हो, इस्मुल इशारा के बाद कोई लफ्ज इस्तेमाल हो, कोई नाउन इस्तेमाल हो अलिफ लाम के साथ में, तो हम क्या करेंगे, उसको हादिही को जो एराब देंगे, इस्मुल इशारा को जो एराब देंगे, वो उसके बाद वाले लफ्जों को भी एराब देंगे। तो चूंकि यहाँ पर हम नसब का एराब दे रहे हैं यहाँ पर, लिहाजा इसको भी मंसूब करेंगे, तो चूंकि हादिही मंसूब है लिहाजा इसको भी मंसूब पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसको बदल मुबदल कहते हैं। अच्छा, मन खलका हादिही नुजूम अल जमीलता, इस जुमले पर तवज्जो जो है ना, इस स्ट्रक्चर पर तवज्जो कीजिएगा आप, मन खलका हादिही नुजूम अल जमीलता, है ना। तो आपको रीजन मालूम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया लेकिन समझे ही नहीं है उसको, आपने बगैर समझे लिखा हुआ है ना इसको, आपने क्या समझ के इसको मरफू किया, तो आपने गलती की समझने में, तो समझने में गलती होने की वजह से ही जो है ना चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है ना। तो कन्विक्शन चाहिए हमें, कन्विक्शन चाहिए हमें। तो माशाल्लाह अच्छी कोशिश है, कोशिश जारी रखें इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद रहा होगा। इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।